بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آج نواسہ رسول ابن علی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اسلام کے پرچم کو قیامت تک سر بلند رکھنے کے لیے سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش کر کے حق اور باطل کی واضح تقسیم فرما دی۔ ان کا یہ حریت پسندانہ کردار تا قیامت حق کے مت والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یوم عاشور کا سب سے بڑا پیغام 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ مزید شعراء کرام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لازوال کردار کو کس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا ہے اسے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ آج کی خصوصی رپورٹ کی ڈی جی آڈٹ سندھ کی رپورٹ کی آخری اور حتمی قسط بھٹائی اسپتال حیدرآباد، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی اور سندھ سروسز اسپتال کراچی پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ آج یوم عاشور کے موقع پر کراچی میں کسی بھی ہنگامی طبی امداد کی ضرورت کی صورت میں ڈاکٹر رود کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی سمیت محکمہ صحت کے ماتحت ضلعی صحت دفتروں کی انتظامیہ کی جانب سے جلوس عاشور کے راستوں پر ہنگامی طبی امدادی کیمپ کے علاوہ سول اسپتال کے شعبہ حادثات کو الرٹ رکھا گیا ہے، جس کی براہ راست مانیٹرنگ ڈاکٹر سید محمد خالد ایم ایس سول اسپتال اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ ہنگامی طبی امدادی کیمپوں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ ناظرین کرام، مزید آگے بڑھنے سے پہلے صدر مملکت آصف علی زرداری کے آبائی ضلع بے نظیر آباد نواب شاہ میں پیپلز یونیورسٹی اسپتال کے شعبہ حادثات کی حالت زار ایل ڈی این کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ کیا، یہ وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی اس روشن پالیسی کا شاخسانہ ہے جس میں ڈاکٹر گلشن میمن جیسے نااہل افسر کو بار بار مدت ملازمت میں توسیع دینا، پھر ان کے فوکل پرسن شیرباز مری کو بھی حالیہ بد انتظامی کی موجودہ صورتحال سے بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، بھٹائی اسپتال حیدرآباد کی ڈی جی آڈٹ رپورٹ کا عکس ایک بار پھر ایل ڈی این کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مذکورہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسپتال کی انتظامیہ کو اگست، ستمبر، اکتوبر 2025 کے دوران اس معاملے کی اطلاع تحریری طور پر 3 بار دی گئی، لیکن رپورٹ کو حتمی شکل دینے تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے غیر قانونی بھرتیوں کو فوری طور پر قانونی دائرے میں لایا جائے اور انہیں جائز قرار دیا جائے اور ان افسران کے خلاف ذمہ داری کا تعین کیا جائے جو مذکورہ غیر قانونی بھرتیوں میں تقرریوں کا اختیار انہوں نے کیسے دیا، کیونکہ مذکورہ اقدام قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عمل میں لایا گیا ہے اور مذکورہ کارروائی کی آڈٹ کو اطلاع دیتے ہوئے غیر قانونی تقرریوں کو ریگولرائز کرنے یا ان کو تبدیل کرنے کے لیے تادیبی، ریکوری اور اصلاحی کارروائی فوری شروع کی جائے۔ تاہم اسپتال کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مبینہ ملی بھگت کے ذریعے اس سنگین غیر قانونی ترقیوں کے معاملے کو اثر و رسوخ اور چمک کی بنا پر تاحال زیر التوا رکھا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ہسپتال کے ایک ہی پوسٹ پر 30 سال سے کلرک کی پوسٹ پر تعینات اطہر و دیگر کچھ اور ملازمین مذکورہ کھیل میں اہم کردار بتائے جاتے ہیں۔ اطہر اسپتال کے دھوبی گھاٹ اور میڈیکل آکسیجن گیس کی فراہمی کا چارج سنبھالے ہوئے ہیں، جس میں وہ سالانہ لاکھوں روپے کے بوگس بل منظور کروا کے قومی خزانے کو چونا لگانے کی شہرت کے حامل بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جے پی ایم سی کی آڈٹ رپورٹ سیکیورٹی اور جینیٹوریل کے حوالے سے موجود رپورٹ کا مصدقہ عکس آج اس سلسلے کی تیسری اور آخری قسط دیکھنے سے قبل ایل ڈی این کی اسکرین پر آپ ایک بار پھر ضرور ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 43,588 روپے کی رقم چوکیدار کی خدمات کے لیے ادا کی گئی، جس میں چوکیدار کا کوئی ڈیوٹی پلان موجود نہیں ہے، نہ مکمل دستاویزات اور غیر تعمیل شدہ رسیدیں حاضری بے ٹینڈر۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ہسپتال کی سیکیورٹی اور چوکیدار کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے سنگین طریقہ کار، کوتاہیوں، کمزوریوں، نگرانی، حاضری اور رسیدوں کی عدم تصدیق، بولی دہندگان کی بلا جواز نااہلی اور معاہدے اور اجرت کے قوانین کی عدم تعمیل کا شکار ہے۔ مذکورہ کوتاہیاں غیر مناسب احسان اور غیر مؤثر اندرونی کنٹرول کی نشاندہی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اخراجات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سنگین صورتحال سے ہسپتال کی سابق انتظامیہ کو اگست، ستمبر، اکتوبر 2025 کے دوران 3 بار تحریری طور پر اطلاع دی گئی تھی، تاہم اس رپورٹ کو حتمی شکل دینے تک مالی اختیار کی حامل سابقہ انتظامیہ نے ان سنجیدہ سوالات کا کوئی جواب دینا ضروری نہیں جانا۔ آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی بے ضابطگی، بھرتی اور ادائیگیوں کی ذمہ داروں کا پتہ لگانے کے لیے فوری تفصیلی تحقیقات کی جائے اور غلطی کے ذمہ دار افسران پر ذمہ داری کا تعین کیا جائے۔ اس کے علاوہ دوبارہ مذکورہ بے ضابطگی سے بچنے کے لیے خریداری اور کانٹریکٹ مینجمنٹ کنٹرول کو مضبوط بنایا جائے۔ ناظرین کرام، مذکورہ رپورٹ کی روشنی میں خود ہی جینیٹوریل کمپنی کا مالک عثمان گجر جب مذکورہ انتظام کو چلا رہا ہوگا اور انتظامیہ اپنی مستیوں میں مشغول ہوگی تو نتیجہ تو یہی کچھ ہوگا۔ جبکہ سیکیورٹی کمپنی سے بطور رشوت بھتہ کون کون آج تک وصول کرتا ہے اور کر رہا ہے، اس کا پتہ تو شاید موجودہ اور سابقہ انتظامیہ کے وہ افسران جو موجودہ انتظامیہ میں بھی شامل ہیں، وہ اس لوٹ مار کے شاہد بھی ہیں اور ان کے پاس ثبوت بھی۔ لیکن کیا اقدامات کے عمل میں اب کیا کچھ کیا جاتا ہے، اس کا ایل ڈی این کو انتظار رہے گا۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں 20,94,66,000 روپے کی ادویہ خریداری اور کھپت کی عدم دیکھ بھال کے حوالے سے تیسری اور آخری قسط کی تفصیل میں جانے سے پہلے آڈٹ رپورٹ کی مصدقہ نقل کا عکس آپ ایل ڈی این کی اسکرین پر ایک بار اور ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ڈی جی آڈٹ سندھ کی مذکورہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سنگین معاملے کی سروسز ہسپتال انتظامیہ کو اگست، ستمبر اور اکتوبر 2025 کے دوران 3 بار تحریری طور پر اطلاع دی گئی، لیکن رپورٹ کو حتمی شکل دینے تک انتظامیہ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ یہاں ضمناً اور ڈی جی آڈٹ کے عملے کے لیے یہ بات ہم ریکارڈ پر بتاتے چلیں کہ سروسز ہسپتال کے R&I ڈپارٹمنٹ پر خلاف قانون جعلی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی اور اس کے پرائیویٹ ملازمین کا باقاعدہ قبضہ ہے۔ اس الزام کی تصدیق کے لیے کوئی بھی درخواست کسی وقت بھی ایم ایس کے لیے جمع کرانے جائیں، وہ بغیر یوسفانی کی مرضی کے ایم ایس تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لہذا آڈٹ کے اعتراضاتی مراسلے جو یوسفانی کی کرپشن اور قومی خزانے کی لوٹ مار سے متعلق ہوں گے، وہ ایم ایس تک کیسے پہنچ پائیں گے، جبکہ خود یوسفانی کئی ایم ایس کے
फेक दस्तखत मुजफ्फर अबड़ो से करवा कर उनके मरासले भेजने के संगीन इल्ज़ाम में भी मुलविस बताए जाते हैं। मज़कूरा रिपोर्ट में ऑडिटर की जानिब से ये भी कहा गया कि ऑडिट के लिए लाजमी रिकॉर्ड की अदम देखभाल की गलती पर फ़र्द या अफराद पर जिम्मेदारी का तयन करना कानूनी लाजमी ज़रूरत होती है। इसके अलावा इंतज़ामिया को स्टॉक और इस्तेमाल के रजिस्टरों की फौरी देखभाल को यकीनी बनाने, मरीज़ों के इलाज के रिकॉर्ड के साथ मसाइल के हल और तकरार को रोकने के लिए अंदरूनी कंट्रोल को मजबूत और मौसर बनाना इंतज़ामिया की लाजमी कानूनी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल के इंतज़ामी अफसरान की नज़र अपने कमीशन पर और किसी सतह पर भी उनके कमीशन को कोई बाले ही बाला तो हड़प नहीं कर रहा है। इसके अलावा ऑडिट के कानूनी तकाज़ों को पूरा करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।